الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس دنیا میں رہنے کے بہترین اصول اور طریقے سکھائے جس میں ہماری ہی بھلائی ہے۔ اگر ہم اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے لیے کوئی اچھی چیز تجویز کرتے بھی ہیں تو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب ایک گروہ اپنی بھلائی کے کچھ اصول، ضابطے اور قاعدے وضع کرتا ہے تو اس سے دوسرے گروہ کو نقصان پہنچتا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنے فائدے کی بات سوچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چونکہ ہم سب مخلوق ہیں، اس لیے اس نے جو کچھ ہمارے لیے بھیجا وہ ہم سب کی ضروریات اور ہم سب کے مفادات کو سامنے رکھ کر ہمیں بتایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں میں سے کسی ایک خاص گروہ سے پیار نہیں بلکہ اسے اپنی تمام مخلوق سے محبت ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اسلام زندگی گزارنے کے طریقے کا نام ہے، اور وہ طریقہ صرف نماز روزے کی حد تک نہیں، صرف چند عبادات اور ریچولز کی حد تک نہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے اخلاق، اس کے معاملات، انسان کی اپنی ذات کی بھلائی اور دوسرے تمام انسانوں، اور صرف انسانوں نہیں دوسری تمام مخلوق جیسے جانور، پودے، نباتات اور جمادات اور پوری کائنات، پورے انوائرمنٹ جو بھی ہماری سراؤنڈنگز ہیں، ان سب کی بھلائی، ان سب کے اندر امن و امان اور سکون پیدا کرنے کے طریقوں کا نام ہے۔ آج جس موضوع پر اس شام آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں وہ عباد الرحمن کی صفات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور جن کو وہ اپنے بندے کہتا ہے، جیسا کہ ابھی بات ہوئی، ساری مخلوق کنبہ خدا کا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ نے پیدا کی وہ اسی کی ہے، لیکن کچھ بندے ایسے ہیں اس ساری مخلوق میں سے کہ جن کو وہ اپنے بندے کہتا ہے۔ اس میں ایک خاص اپنائیت بھی ہے، محبت بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کا احساس بھی۔ آپ دیکھیں کہ جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے، جو چیز انسان کو اچھی لگتی ہے، اگر وہ چیز انسان کے لیے اچھے الفاظ کا اظہار کرے تو انسان کو اس سے جتنی خوشی ہوتی کسی اور سے نہیں۔ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ سے محبت ہو تو رحمان اللہ تعالیٰ جب بندے کو اپنا کہہ کے پکارتا ہے تو اس اپنائیت میں کچھ لطف ہی اور ہے، خواہ ہم اس کی طرف توجہ کریں یا نہ کریں، ہم بندے تو اسی کے ہیں، لیکن جب ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، اس کو اپنا رب مان لیتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق اپنی مرضی کو ڈھال لیتے ہیں تو پھر وہ ہم سے پیار کرتا ہے، اور اس نے کچھ ضابطے، کچھ ادب آداب بتائے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی صفات ہیں جو اگر ایک انسان کے اندر پائی جاتی ہو تو وہ انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاص اپنا بندہ بن جاتا ہے۔ ان صفات کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ الفرقان کے اندر کیا گیا ہے۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قِوَامًا۔ ان آیات کا ترجمہ ہے، رحمان کے اپنے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب بے علم لوگ جہالت کی باتیں کرنے لگتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں
کہ تم پر سلام ہے، جو اپنے رب کے سامنے راتیں سجدے میں گزارتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں، اور وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، کیونکہ اس کا عذاب تو چمٹ جانے والا ہے۔ وہ عذاب اور وہ جہنم بہت بری جگہ ہے ٹھہرنے کی، اور بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب خرچ کرنے لگیں تو بے جا خرچ نہیں کرتے اور نہ بخل کرتے ہیں، بلکہ ان دونوں راستوں کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کر دیا ہے وہ حق کے بغیر قتل نہیں کرتے۔ رحمان کے بندے زنا کے مرتکب نہیں ہوتے، اور جو ایسا کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا، اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب دیا جائے گا، اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں۔ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ در حقیقت خدا کی طرف سچا رجوع کرتا ہے۔ اور جو لوگ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب کسی لفظ چیز پر ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ شریفانہ طور پر گزر جاتے ہیں، اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گر پڑتے، اور وہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں ہماری بیویوں اور ہمارے بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے، جہاں انہیں دعا اور سلام پہنچایا جائے گا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بہت ہی اچھی جگہ اور عمدہ مقام ہے۔ کہہ دیجئے اگر تمہاری التجا نہ ہوتی تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا، تم تو جھٹلا چکے، اب عنقریب انہیں ایسی سزا چمٹنے والی ہے جو ان کی جان کو لاگو ہوگی۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ان آیات میں چند ایسی صفات کا ذکر کیا گیا کہ اگر ہم ان کو اپنے اندر اختیار کر لیں تو ہم رحمان کے پیارے بندوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان صفات کا میں بعد میں ذکر کروں گی، اس سے پہلے ایک بات یہ کہنا چاہوں گی کہ جب بھی ہم ایک خاص طرز زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو چھوڑ کر جب دوسرا طرز زندگی اختیار کرنا چاہتے ہیں جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رحمان کو پسند یہ ہے، تو بعض اوقات دل پر بہت بوجھ پڑنے لگتا ہے، دل گھٹنے لگتا ہے، انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ شاید میں ایسا کبھی نہ کر سکوں۔ پھر انسان کے دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں ایسا کرنے کی کوشش کروں گا تو مجھے فلاں نقصان ہوگا، میرے چند مفادات پر زد پڑے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اس راستے کو چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو بالآخر نوبت اس بات پر آتی ہے کہ انسان کو انہی چیزوں میں جنہیں کل تک وہ مشکل سمجھتا تھا انہی میں لذت آنے لگتی ہے، انہی میں اس کے دل کو سکون آنے لگتا ہے، اور پھر دل گھٹنے کی بجائے دل کھلنے لگتا ہے کہ جب بھی انسان ایک نیا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسے ہمیشہ شروع میں مشکل پیش آتی ہے، اور انسان کو شیطان مایوس کرنے کے لیے کافی ہے۔ وہ اس کو یہ سجھاتا ہے کہ تم اس راستے پر چل سکتے ہی نہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کا گزر کبھی ایسی سڑک پر ہوا ہو کہ جس کے دونوں طرف گھنے درخت ہوں۔ آپ جب اس سڑک کے شروع میں ہوتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور سے وہ درخت باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے نظر آتے ہیں، اور یوں محسوس ہوتا ہے
کہ جیسے آگے راستہ بند ہے اور ہم اس راستے پر اگر گئے تو ہم منزل پر نہیں پہنچ سکیں گے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ منزل پر پہنچنے کا راستہ یہی ہے تو پھر آپ وقتی طور پر اپنی نگاہ سے دھوکہ نہیں کھاتے. ان باہم ملے ہوئے درختوں کی وجہ سے راستے کو بند نہیں سمجھتے بلکہ آپ چلنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ آگے بڑھتے ہیں وہ راستہ کھلتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ آپ کو دور سے وہ راستہ جو بند نظر آ رہا تھا قریب پہنچنے پر وہ بند نظر نہیں آتا اور آپ بسہولت اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے دل میں یہ شک ہو کہ نہیں راستہ شاید بند ہی ہو اور میں نہیں پہنچ سکوں گا، اور اگر آپ کو یہ بھی خیال ہو کہ میں وہاں پہنچنے کے لیے کوئی دوسرا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہوں، تو ایسی صورت میں انسان کبھی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا. اب یہاں اس مثال سے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ہم سب کا حساب ضرور ہوگا. ہمارے اعمال کی چھان پھٹک ہوگی، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کے بارے میں بھی سوال ہوگا، جیسا کہ قرآن پاک میں آتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کہ تم نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیے جاؤ گے. جب ہمارا یہ یقین ہے اور پھر ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس سوال جواب میں، اس امتحان میں اگر ہم ناکام ہو گئے تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک بڑی پریشانی بھی اٹھانی پڑ سکتی ہے. اور اگر ہم کوشش کر کے محنت کر کے اس امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے ابدی راحتوں کے دروازے ہم پر کھل جائیں گے. ایسی صورت میں آپ دیکھیں کہ جب ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارے لیے راحت اور خوشی اور اطمینان کی جگہ وہی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور نہیں، یعنی جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی اور جگہ نہیں کہ مرنے کے بعد جہاں ہم رہ سکیں یا سر چھپا سکیں، تو پھر ہمیں لامحالہ ان دو میں سے ایک کو اپنے لیے چوز کرنا ہے. اگر ہم اپنے لیے یہ پسند کرتے ہیں کہ ہم جنت تک پہنچیں تو پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں کچھ مشکلات سے بھی گزرنا ہے اور کچھ ایسی چیزوں کو بھی اختیار کرنا ہے جو ہمیں بظاہر اپنے لیے مشکل نظر آتی ہیں، ہمیں تکلیف دہ معلوم ہوتی ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب کسی چیز کی طلب اور محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس راستے کی ساری مشکلیں بھی آسان ہو جاتی ہیں. اب ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ جنت تک پہنچیں، رب کی رضا تک پہنچیں، تو جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جنت جو ہے وہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دی گئی ہے، یعنی اس کا راستہ کٹھن راستہ ہے، وہ ایک بلند مقام ہے. اس تک پہنچنا ایسا ہی ہے جیسا کہ انسان ایک پہاڑ پر چڑھتا ہے. تو پہاڑ پر چڑھنے میں دقت تو ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کو کبھی ایکسپیرئنس ہوا ہو پہاڑ پر چڑھنے کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ چوٹی پہ پہنچ جاتے ہیں، چوٹی کو سر کر لیتے ہیں، تو پھر آپ کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے. اور وہ جو راستے کی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ وہاں جا کر سب بھول جاتی ہے، اور اس بلند مقام سے جو آس پاس کے خوبصورت نظارے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ یاد نہیں رہتا کہ آپ نے کتنا تکلیف دہ سفر طے کیا. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اس مشقت اور ایکسرسائز کے بعد جسمانی طور پر بھی جتنا آپ ریلیکس فیل کرتے ہیں آرام سے نہیں. آپ دیکھیں کہ انسان کے نفس کے اندر آرام کی خواہش ہوتی. مثلاً آپ دیکھیں نماز کا وقت ہے، آرام ہوتی ہے، آپ نہیں اٹھنا چاہتے، آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات نہیں، اپنے دل کی مان لیں، آرام کرتے چلے جائیں. اب آپ دیکھیں گے آرام 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 آرام، اینڈ کیا ہوگا، رزلٹ کیا ہوگا، وہ آرام ایک مشقت میں بدل جائے گا. اس آرام کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو کیا ہوگا، آپ کا جسم پھر سے ایک مزید تھکاوٹ کا شکار ہو چکا ہوگا، آپ فریش نہیں اٹھیں گے. بالکل اسی طرح ہم جتنی بھی پسندیدہ چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، اگر ان کی کثرت ہو جائے، وہ ایک حد سے بڑھ جائے،
تو وہی چیزیں ہمارے لیے باعث مشقت ہو جاتی ہیں. تو بات یہ ہو رہی تھی کہ وہی شخص اس بلند منزل تک پہنچنے کا مزہ لے سکتا ہے جو اس راستے کی دشوار گزار چیزوں کو برداشت کر لے، اس مشقت کو اٹھا لے. پھر ہم دیکھیں کہ جنت بھی اسی طرح بلند جگہ مشقتوں سے گھری ہوئی ہے. ہمیں اس تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ سے جد و جہد کرنی ہے، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے. اس میں ہمیں کبھی تھکان لاحق ہوگی، کبھی خلاف نفس باتوں کا سامنا ہوگا، اور خاص طور پر یہ صفات جو میں آپ کے سامنے رکھنے چلی ہوں ان کو اپنی زندگی میں اختیار کرنا ہوگا. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے ان سے بچنا ہوگا، پھر ہی ہم اس منزل تک پہنچ سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس منزل کو، وہ نظر تو آ رہی ہے آپ کو اور آپ اس کی طرف دیکھتے ہیں لیکن کوشش کرنا نہیں چاہتے تو آپ کے لیے وہ منزل کا حصول ممکن ہی نہیں. اب ان آیات کو سننے سے پہلے سب سے پہلا کام آپ یہ کیجئے کہ اپنے دل میں یہ ارادہ کیجئے کہ یہ وہ صفات جو رحمان کو بڑی پیاری ہیں، پسند ہیں، میں ان کو اپنے اندر پیدا کروں گی تاکہ رحمان مجھے پسند کرے. اور پھر یہی وہ صفات ہیں جس سے مجھے رحمان کا قرب نصیب ہو سکتا ہے. اگر آپ ارادہ کریں گے، نیت کریں گے اور خالص نیت کے ساتھ ان کو سنیں گے تو انشاءاللہ ان میں سے کچھ چیزیں ضرور آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جائیں گی. ابتدا میں آپ کو اس کوشش میں شاید کچھ تکلیف اٹھانی پڑے، لیکن تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا کہ اس تکلیف کے بعد انہی چیزوں کے اندر آپ کو لذت محسوس ہونے لگے گی. آپ دیکھیں کہ جو لوگ شراب کے عادی ہوتے ہیں ان کو شراب میں جو لطف آتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شراب بہت لذیذ چیز ہے، بہت خوشگوار چیز ہے؟ نہیں تو چکھی تو میں نے نہیں لیکن دیکھی ضرور ہے، اور اس کی بیڈ اسمیل ہے، اسی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ چیز کیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ جو لوگ پیتے ہیں اس کو، ان سے پوچھیں کہ ان کو اس کے اندر کتنی لذت معلوم ہوتی، لیکن اس لذت کو پانے کے لیے انہوں نے اس کے تنگ گھونٹ اپنے حلق سے اتارے. ان گھونٹوں نے ان کی زبان کے ذائقے کو بھی خراب کیا، لیکن وہ برداشت کر کے اس مزے، اس لذت اور سرور کے لیے جو اس کو پینے کے بعد ان کو حاصل ہونا تھی. اور باوجود اس کے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ہماری جیب کے نقصان کا سبب ہے، یہ ہماری صحت کے نقصان کا سبب ہے، یہ ہمارے ایمان کے نقصان کا سبب ہے، یہ ہمارے آخرت کے انجام میں نقصان کا سبب ہے، اس کے باوجود وہ پیتے ہیں کیونکہ انہیں اس میں مزہ حاصل ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جو اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ صفات ہیں ان کو اختیار کرنے میں بھی کئی نقصان اٹھانے پڑتے ہیں، لیکن یہ سب وقتی نقصان ہوتے ہیں. مثلا نماز کا وقت ہے، آپ کو بستر چھوڑنا پڑتا ہے، وقتی نقصان ہے، لیکن جب آپ اٹھ جاتے ہیں پھر آپ کو وضو تو دل نہیں کرتا، لیکن جب آپ کر جاتے ہیں تو اس میں ہی آپ کو سکون اور ایک لذت محسوس ہوتی. پھر آپ کا نماز کی طرف جانے کو دل نہیں چاہتا، لیکن جب آپ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں تو اس کے بعد جو سکون اور اطمینان آپ کو نصیب ہوتا ہے وہ بستر پر پڑے رہنے سے کبھی نصیب ہو ہی نہیں سکتا. اینڈ سو آن. اسی طرح باقی تمام چیزوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جو بھی آپ کو اچھی عادت اپنانی ہے اس کے پیچھے جد و جہد کرنی ہے، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ مشقت اٹھانی ہے. لیکن وہ ابتدائی مشکلات جو آئیں گی اگر آپ ڈٹرمنٹ ہیں تو وہ مشکلات آ کے گزر جائیں گی. پھر آپ ایک ایسے دور میں قدم رکھیں گے، ایک ایسے راستے پر قدم رکھیں گے کہ جس پر چل کر آپ کو خود مزہ آنے لگے گا، اور اسے چھوڑنا اور اس کی طرف سے منہ موڑنا اتنا ہی تکلیف دہ ہو جائے گا جتنا کسی شراب کے نشئی انسان کے لیے شراب کو چھوڑنا تکلیف دہ ہوتا ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ جن لوگوں کو نماز کی عادت ہوتی ہے، اگر ان سے کوئی کہے کہ جناب 1000 روپیہ لے لیں اور نماز آج کی چھوڑ دیں تو وہ کبھی بھی 1000 روپیہ قبول نہیں کرے گا نماز کو چھوڑنے، کبھی نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس کے لیے نماز کا پڑھنا اتنا پرلطف کام ہے، اتنا باعث سکون ہے کہ اس کے نزدیک 1000 روپیہ اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اب یہ ایسا کیوں ہے
کہ ایک شخص نماز کو اپنے لیے مصیبت سمجھ رہا ہے اور دوسرا اس کے چھوڑنے کو مصیبت سمجھ رہا ہے. آخر کچھ تو فرق ہے نا. تو یہ انسانی نفسیات ہے کہ جس چیز کو چھوڑنا انسان کو مشکل لگتا ہے، پھر اس کے بدلے میں کوئی اچھی عادت اپنانا جب انسان کو مشکل لگتا ہے تو وہ کسی بھی چیز کی تبدیلی کا مرحلہ تکلیف دہ ضرور ہوتا ہے. لیکن اگر انسان کو یہ یقین ہو کہ اسی تبدیلی میں میری خیر خواہی اور بھلائی ہے تو پھر وہ اس کو کر بھی جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جن ماؤں کی اولاد نہیں ہوتی وہ دعائیں کرتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں اولاد دے. اچھا اب آپ ذرا سوچیں کہ جب اولاد ہوتی ہے تو انسان کو کیا ملتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ جب ایک عورت کنسیو کرتی ہے کتنی تکلیف سے گزرتی ہے، پھر جب وہ بچے کو جنم دیتی وہ مرحلہ کتنا جان جوکھوں کا ہے، پھر اس کے بعد اس کو کتنے عرصے تک دودھ پلاتی ہے، اس کی ہر نجاست کو صاف کرتی ہے، یہ سارا کتنا مشکل مرحلہ ہے. پھر اس سے آگے کہ آپ دیکھیں کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے ہو کر جوان ہو جاتے ہیں اور جوان ہو کر بات نہیں مانتے اور الٹا والدین ہی کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں، تو یہ سب کچھ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے. اب پھر آ جائیے اس عورت پر کہ جو اولاد مانگ رہی ہے، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ دوسرے معنوں میں مشقتیں مانگ رہی ہے، تکلیفیں مانگ رہی ہے؟ سب تکلیف ہے، آخر تک تکلیف ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ماں جب ماں بنتی ہے اس دن کے بعد اس کی اپنی ہستی گم ہو جاتی. اب وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتی، وہ اپنے بچوں کے لیے جیتی ہے. اس کے بچے دنیا میں کسی بھی گوشے میں ہوں، کہیں پر بھی ہوں، لیکن اس کا دھیان انہی میں اٹکا رہتا ہے. وہ بوڑھے بھی ہو جائیں لیکن وہ اس کے لیے بچے ہی رہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ پھر ہم جب جانتے ہیں کہ ماں بننے میں اتنی تکلیفیں ہیں تو پھر کیوں لوگ ماں بننے کی خواہش کرتے ہیں؟ کسی ایسی عورت سے پوچھیے جس کے بچے نہیں، وہ اپنے آپ کو کتنا محروم، کتنا پریشان، کتنا بدقسمت سمجھتی ہے. لیکن بچوں کے ہونے کا مطلب ایک مشقت، خود قرآن اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو مشکل پہ مشکل کے ساتھ اس کا حمل اٹھایا اور اس کو دودھ پلایا. اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ ایک بچے کی محبت میں. تو جس چیز کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے اس کے لیے انسان ہر تکلیف اٹھا کر خوشی محسوس کرتا ہے. اب آپ دیکھیے ہم میں سے ہر شخص کہتا ہے مجھے تو اپنے رب سے بڑی محبت ہے. اگر کوئی آپ کو کہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں تو آپ اس کی طرف دیکھیں گے گویا آپ کو گالی دے رہا ہے. ہر شخص یہی دعویٰ کرتا ہے، حتیٰ کہ مسلمان کے غیر مسلم بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کو اپنے رب سے محبت ہے. مان لیا کہ رب سے محبت ہے. جب رب سے محبت ہے تو پھر رب کی پسندیدہ صفات اختیار کرنا بھی مشکل کیوں ہے؟ نہیں مشکل. بات یہ ہے کہ محبت ہی نہیں. اگر دل میں سچی تڑپ پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے تو پھر ہمارے لیے یہ سارے راستے آسان ہو جائیں. اب مثلاً آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ملازمت کرتا ہے کتنی مشکلیں بعض اوقات اٹھاتا ہے. کئی ملازمتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کو اذانوں سے بھی پہلے اٹھنا پڑتا ہے، پھر وہ اپنے کام پہ پہنچتا ہے. اس وقت گھر سے نکلتا ہے کہ بیوی بچے سو رہے ہوتے ہیں. وہ جب شام کو واپس پہنچتا ہے تو بچے پھر سو رہے ہوتے ہیں. ہفتہ ہفتہ وہ بچوں کی شکل نہیں دیکھ پاتا. اگر اس سے کوئی یہ کہے کہ آپ بہت تکلیف اٹھا رہے ہیں، آئیے آپ کی ملازمت چھڑا دیتے ہیں، تو کیا وہ چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ لیکن وہ یہ ساری مشقت خوشی سے برداشت کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے اپنی ملازمت کے نتیجے یا صلے میں ملنے والی جو اجرت ہے وہ بڑی پیاری، اس پر اس کی اپنی زندگی اور اپنے خاندان کی زندگی کی بقا ہے، اس کا انحصار ہے. لہذا کوئی بھی شخص جس چیز سے محبت کرتا ہے، جو اس کا مشن ہوتا ہے، جو اس کا گول ہوتا ہے، جو اس کی منزل ہوتی ہے، اس تک پہنچنے کی ہر مشقت، ہر تکلیف، ہر دکھ اس پہ آسان ہو جاتا ہے. آپ کو معلوم ہے وہ ایک مشہور کہانی ہے محبت کی، فرہاد اور شیریں کی، کہ فرہاد نے شیریں کو پانے کے لیے جو شرط رکھی گئی کہ دودھ کی نہر وہ بنا کے لائے، تو سنگلاخ علاقے میں اس نے پتھر کاٹ کاٹ کر وہ نہر تیار کی. وہ پتھروں کو توڑا اور اس کام کو اس نے خوشی سے کیا. اسی طرح دنیا میں دن رات آپ کو بے شمار مثالیں نظر آئیں. مثلاً کسی کو اچھا پہننے کا شوق ہے، کسی کو اچھا کھانے کا شوق ہے، کسی کو گھر سجانے کا شوق ہے، تو آپ دیکھیے کہ یہ سب کام مشقت کے بغیر ہو جاتے ہیں، امن سے ہو جاتے ہیں، کسی پریشانی کے بغیر ہو جاتے ہیں. نہیں. آپ دیکھیے
کہ جتنے بھی کام ہیں ہماری پسند کے وہ سب مشکل سے ہوتے ہیں. تو جب ہمیں دنیا کے کاموں میں مشقت کے بعد راحت ملتی ہے، آپ دیکھیں صبح سویرے آپ اٹھ کے گھر صاف کرنے سے شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ صاف کرتے کرتے آخر تک پہنچتے ہیں ساری مشقت اٹھا کے، تو پھر صاف ستھرا گھر دیکھ کے آپ کو کتنا لطف آتا ہے. اسی طرح بچے ہیں کسی خاص ڈگری کے لیے جب پڑھتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا راتوں کو جب ساری دنیا سوتی ہے وہ جاگ رہے ہوتے ہیں، وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ کس لیے پڑھتے ہیں؟ کہ ان کی زندگی میں وہ دن آئے کہ جب ان کو ان کی منزل مل جائے. کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کسی کا کچھ اور گول ہے، اس کے لیے سال ہر سال کی جدوجہد شامل ہوتی ہے. لیکن جب وہ بن جاتے ہیں تو ان کو یکدونا اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے. اس ایک دن کی خوشی کے لیے اور اس اگلی زندگی کی بھلائی کے لیے جو اس کیریئر کو اپنا کر انسان کو ملتی ہے، اس کے لیے اس نے کتنی محنتیں کی، اور واقعی جب وہ اپنی منزل پاتا ہے تو خوش ہوتا ہے. بالکل اسی طرح اگر ہم یہ چاہتے ہیں اور اپنے ایمان کے تقاضے کے طور پر کہ ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد اگلی دنیا میں سکون حاصل کرنا ہے، خوشی حاصل کرنی ہے، تو ضروری ہے کہ اس خوشی کو پانے کے لیے آج کے دن میں ہم محنت کریں. اور وہ پسندیدہ صفات جو اللہ تعالیٰ کو بہت پیاری ہیں، ان صفات کو اختیار کرنے میں اگر ہمیں کچھ مشکل ہوتی ہے، کچھ تکلیف ہوتی ہے، کبھی ہماری نیند کم ہو جاتی ہے یا کبھی ہماری اور خواہشات پر تھوڑی زد پڑ جاتی ہے، تو ان کو خوش دلی کے ساتھ برداشت کریں. آپ دیکھیں کہ جب انسان دنیا میں کسی انسان کے لیے کچھ کرتا ہے اور بددلی سے کرتا ہے تو جس کے لیے وہ کیا جاتا ہے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی. لیکن جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں اور خوشی کے ساتھ کرتے ہیں تو جس کے لیے کرتے ہیں اس کو بھی اس خوشی سے خوشی حاصل ہوتی ہے. یہ فطرت کا ایک اصول ہے. لہذا ہم جب تک اپنے دل میں یہ عزم نہیں کرتے کہ مشکل ہو یا آسانی ہو، میں نے جب ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنے رب کو پانا ہے اور اس جنت کو حاصل کر کے چھوڑنا ہے، تو پھر میرے راستے میں جو بھی آئے میں اس کو اختیار کرنے کو تیار ہوں، میں اس کے لیے سب کچھ گوارا کر لوں. اور یہی حال صحابہ کرام کا تھا. آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس رضا کو پانے کے لیے، اس اعلیٰ مقام کو حاصل کرنے کے لیے پھر کیا کیا؟ ہر طرح کی قربانی دی، حتیٰ کہ جان تک خوشی خوشی قربان کی. اور اس میں کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ان کی زندگی میں پچھتاوا نہیں آیا. ہمارا تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر ہم کبھی کچھ قربان کر بیٹھے تو پھر اس کے بعد سوچتے ہیں اگر وہ نہ کرتے تو آج یہ ہوتا، کیوں چھوڑ دیا، وہ کیوں ہاتھ سے نکل گیا. نہیں، جب اللہ کو ہم نے کچھ بھی دے دیا، اپنا وقت دے دیا، اپنی طاقت دے دی، اپنا مال دے دیا اس کے راستے میں، پھر پچھتاوا کیسا؟ وہ تو وہ جگہ ہے، وہ بینک ہے جس میں کسی چوری ڈاکے کا کوئی اندیشہ نہیں، جس میں چیز جانے کے بعد صرف ویسے نہیں 10 گنا تو لازمی طور پر 10% تو لازمی منافع ہے، اور اس کے علاوہ 700 گنا تک بھی جا سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کا اس سے بھی آگے بڑھ کر. آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب ہم اپنی اولاد کے لیے بھی تھکتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر اولاد بڑی ہو کر ماں باپ کا حق ادا نہیں کرتی، بلکہ الٹا ماں باپ کے لیے ایک آزمائش اور مصیبت کا سبب بن جاتی. لیکن اللہ کے راستے میں جب کوئی تکلیف اٹھاتا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی نہ کرے. بار بار قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے شکورا، کہ اللہ بڑا قدردان ہے. اللہ کے راستے میں ایک چھوٹی سی چیز بھی جو انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی مخلوق سے بڑھ کر اس کا اجر انسان کو دیتا ہے. تو پھر ہم اس کے لیے تو بہت کچھ کرنے کو تیار ہیں جہاں سے ہمیں نفع کی توقع بھی نہیں، جہاں ہمیں یقین نہیں. مثلاً اولاد، اس کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے. ایک ماں کی ساری مشقتیں نظروں میں رکھیں، لیکن جواب میں کیا ہوتا ہے کہ قسمت کی بات ہوتی ہے کہ اولاد اچھی نکل آئے تو ماں باپ کے لیے خوشی کا سبب، اور اگر خدا نہ خواستہ اولاد کسی بھی لحاظ سے تکلیف دے تو زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی تکلیف ہو نہیں سکتی. لیکن اس کے باوجود ہم سب کچھ اس کے لیے کرتے ہیں، اور کبھی احسان نہیں جتاتے، خوشی سے سب کچھ کرتے ہیں. تو اب دیکھیں کہ اگر ہمیں رحمان سے پیار ہے، اگر ہمیں اپنے سے پیار ہے، کیونکہ رحمان نے جو کچھ ہمیں دیا ہماری بھلائی کے لیے دیا، اس میں رحمان کو تو کچھ بھی فائدہ نہیں. اس لیے میں کہوں گی اگر ہمیں اپنے سے پیار ہے، اگر ہم اپنے خیر خواہ ہیں،
اگر ہم اپنا فائدہ چاہتے ہیں، اگر ہم خود کو ہلاکت سے بچانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنا ہوگی، کیونکہ اسی میں ہماری بھلائی ہے، اور بھلائی صرف آخرت کی نہیں دنیا کی بھی ہے، کیونکہ عموماً ہمارے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ یہ جو دین کے کام ہیں ان کا فائدہ بس آخرت میں ہی ہوگا. نہیں، دین تو ہمارے دنیا کے سکون کے لیے بھی آیا ہے. دین میں جتنے احکامات ہیں وہ تو ہماری اس دنیا کو بھی اچھا کر دیتے ہیں اگر ہم ان کو صحیح معنوں میں اور درست طریقے سے اپنی زندگی میں اپنائیں. اسلام کا تو اصل مطلب ہی کیا ہے؟ سلامتی، امن، سکون، اطمینان. اسلام پر عمل کرنے سے انسان بے سکون نہیں ہوتا. یہ ہماری بھول ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو ہمارے سامنے اچھے کاموں کو مشکل سے مشکل بنا کر پیش کرتا ہے. نہیں، جب ہم ان چیزوں کو اختیار کر لیتے ہیں تو اس سے بڑھ کر لذت کسی اور چیز میں ہے ہی نہیں. تو چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ آج کی اس مجلس میں اور ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہم سے کن اچھے کاموں کا تقاضا کرتے ہیں اور کن بری باتوں کو چھوڑنے کے لیے کہتے ہیں. تو سب سے پہلی چیز جس کا ہم سے تقاضا کیا گیا وہ ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، باوقار انداز میں چلتے ہیں. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال تو کیا ہماری چال پر بھی نظر رکھتا ہے. ہماری چال بھی ہمارا عمل ہے، اور چال کوئی معمولی عمل نہیں، بہت بڑا عمل ہے. اس لیے کہ انسان کی چال چلن ہی اس کا کردار ہے. انسان کی چال سے ہی انسان کی شخصیت جھلکتی ہے کہ انسان کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کتنا تقویٰ ہے، اس کے اندر کتنی رب کی محبت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگوں کی چال سے ان کی شخصیت جھلکتی ہے، اور باقاعدہ یہ ایک علم ہے، ایک فن ہے کہ چال سے شخصیت کا اندازہ لگانا. ایک جاہل کی چال، ایک گنڈے بدماش کی چال، اور اسی طرح ایک عالم کی چال، ایک دولت کے نشے میں مبتلا انسان کی چال. تو یہ سب چالیں انسان کی شخصیت کی عکاس ہوتی. تو ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی چال کو درست کر لو، اور کیا کرو؟ اس میں عاجزی پیدا کرو. رحمان کے بندے الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین میں عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کے اندر عاجزی بہت پسند ہے. یعنی یہ نہیں کہا عباد الرحمان وہ ہوتے ہیں جو نمازیں خوب پڑھتے ہیں. وہ تو پڑھتے ہی ہیں، اس لیے کہ دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، اس سے تو آپ بچ کے کہیں جا ہی نہیں سکتے. جب آپ نے اظہار کر لیا، اقرار کر لیا اسلام کا، تو پھر آپ کو نماز تو پڑھنی ہی ہے. لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ نماز اور دیگر جو فرائض ہیں ان سے بھی زیادہ توجہ دی گئی یا پرائرٹی دی گئی کس چیز کو؟ چال کو، عاجزی اور انکساری کو، جو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں میں بہت پسند ہے. تکبر، غرور، فخر، بڑائی، عجب، گھمنڈ، یہ سب ناپسندیدہ صفات ہیں. اس کے برعکس تواضع اور خاکساری اللہ تعالیٰ کو انسان کے اندر بڑی محبوب ہے، بہت پسند ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی ہے کہ آپس میں تواضع اور انکساری سے پیش آؤ، تاکہ کوئی کسی پر فخر نہ کرے اور کوئی کسی پر ظلم نہ کرے. تواضع اور خاکساری سے انسان کی عزت بڑھتی ہے. تواضع کا اپوزٹ کیا ہے؟ تکبر. انسان تکبر کیوں کرتا ہے؟ کس لیے کرتا ہے؟ اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے، حالانکہ اس کی بڑائی کا نسخہ اس کی عاجزی میں ہے. کتنی حیران کن بات ہے کہ انسان بڑا بننا چاہتا ہے کس سے؟ تکبر سے. اللہ نے اس کو نسخہ دیا بڑا بننے کا، عاجزی. اب تکبر ہمارے اندر کون پیدا کرتا ہے؟ کس نے کیا تھا تکبر؟ شیطان نے. اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا، سورۃ الاعراف میں آتا ہے انا خیر منہ، کہ میں انسان سے زیادہ اچھا ہوں، میں اس کے آگے کیوں جھکوں، میں اس کے آگے کیوں انکساری اختیار کروں، میں انسان کو سجدہ نہیں کروں گا.
مجھے تو تو نے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا. انا خیر منہ، انا خیر، میں اچھا ہوں. تو جو انسان یہ کہتا ہے میں اچھا ہوں، وہ دراصل ایک شیطانی رویے اور شیطانی جال کا شکار ہے. وہ شیطان کی مٹھی میں آ جاتا ہے، وہ شیطان کا آلہ کار بن جاتا ہے کہ جو انسان خود کو دوسروں کے مقابلے میں نیک یا اچھا سمجھنے لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع لاخیہ المسلم رفعہ اللہ، جو اپنے بھائی کے ساتھ تواضع سے پیش آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند فرما دیتے ہیں. اور اس کے برعکس جو تکبر کرتا ہے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اس شخص کو جو اپنے خیال میں بہت بڑا، مختالا، مغرور اور فخورا، فخر کرنے والا، گھمنڈی ہوتا ہے. ایسے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. اس کے برعکس ان کے لیے کیا انجام بتایا گیا؟ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم میں تکبر کرنے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں؟ یعنی ان کی جگہ تو وہی ہے، وہ جنت میں جانے کے قابل نہیں، اس لیے کہ جنت تو تواضع اختیار کرنے والوں کے لیے بنائی گئی. اور تواضع اور انکساری کا سب سے بڑا مظہر انسان کی چال میں ہے. اسی لیے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، کہ زمین پر اترا کے نہ چلو. إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، کیونکہ تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے. وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو. تم جتنا بھی اکڑو آخر کار تم انسان ہی رہو گے، انسان سے اوپر کچھ نہیں ہو سکتے. کل ذلک کان سیئہ عند ربک مکروہا، ان سب چیزوں کا برا پہلو تیرے رب کے نزدیک سخت ناپسندیدہ ہے. کے بات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا سخت ناپسند ہے. اسی لیے سورۃ لقمان میں فرمایا فَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے منہ موڑ کے بات نہ کرو، بلکہ لوگوں سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خوشدلی کے ساتھ پیش آؤ. اور اس کے لیے کیوں؟ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کیونکہ اللہ کو کوئی بھی گھمنڈی متکبر شخص پسند نہیں. وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال میں درمیانہ روی اختیار کرو. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آواز کو آہستہ رکھو، اپنی آواز پست رکھو. تو گویا عاجزی اختیار کرنے کی 3 علامات ہیں. نمبر 1 چال میں انکساری اور درمیانہ روی. نمبر 2 لوگوں سے بات کرنے میں تواضع. اور نمبر 3 آواز میں آہستگی. کیونکہ چیخ چلا کر اور ایسے انداز میں بات کرنا کہ دوسروں کی سماعت کے ناگوار گزرے اور دوسروں کے دل پھاڑتی چلی جائے، ایسی آواز اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. اسے گدھے کی آواز سے تعبیر کیا گیا اور فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین آوازوں میں گدھے کی آواز ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو خیر اس کی بنائی، لیکن بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اس کی آواز ایسی کیوں بنائی؟ وہ ہمیں کچھ سکھانے کے لیے کہ تم انسان ہو، گدھے نہیں ہو، گدھے کی طرح مت ہو جانا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا لا يدخل الجنة احد في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، کہ کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر بھرا ہو. رائی کا دانہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب دانوں سے چھوٹا دانہ ہوتا ہے. اگر اتنے وزن کا بھی دل میں تکبر موجود ہے تو جنت کو داخلہ بند ہے، باہر ہی رہو. پھر انسان کے لیے کہاں گنجائش بنتی ہے کہ انسان تکبر کرے. حتیٰ کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن متکبروں کو میدان حشر میں اس طرح لایا جائے گا جیسے چھوٹی چیونٹیاں ہوتی ہیں آدمیوں کی صورت میں، یعنی ہوں گے انسان لیکن چھوٹی چیونٹیاں جتنے بن جائیں گے، اور ہر طرف سے ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، اور وہ دوزخ کے جیل خانہ بولس میں ہانک کر ڈالے جائیں گے. ان پر زبردست جہنم کی آگ غالب ہوگی. ان متکبروں کو دوزخیوں کا دھون پیپ اور لہو پینے کو دیا جائے گا. اب دیکھیں کہ تکبر کرنے سے دنیا میں بھی سزا ہوتی ہے، یعنی دنیا میں بھی انسان عزت کھو بیٹھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت بھی اس کی برباد. حتیٰ کہ لباس میں بھی تکبر سے منع کیا گیا.
اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان اچھا لباس نہ پہنے، لیکن اگر وہ اچھا لباس اس لیے پہن رہا ہے کہ دوسروں کو حقیر ثابت کرے اور دوسروں کی طرف حقارت کی نظر سے دیکھے اور دوسروں کو احمد سمجھے یا ان کے لباس پر ہنسے یا ان کے لباس کو کرٹیسائز کرے اور خود اس لیے اچھا پہنے تاکہ سب کی توجہ میری طرف ہو جائے، تو یہ بھی تکبر کا ایک اظہار ہوتا ہے. یعنی قیمتی سے قیمتی لباس انسان کے ایمان اور تقوی کو نقصان نہیں دیتا جب تک کہ تکبر نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب نعمت دی تو یہ بھی پسند کیا کہ انسان اس نعمت کو استعمال کرے. اگر رزق حلال سے کوئی اپنے لیے دنیا کی کوئی نعمت یا راحت خریدتا ہے یا استعمال کرتا تو اللہ تعالیٰ کو ناپسند نہیں ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو، اسے بیان کرو، اسے چھپاؤ نہیں کہ لوگ تمہیں فقیر سمجھ کر تم پہ صدقہ زکات کرنے لگے. اس کا اظہار کرو، لیکن اظہار تکبر میں نہ بدلے. اس لیے اظہار نہ کرو کہ تم سب سے اونچے نظر آؤ اور باقی تم سے چھوٹے ہو جائیں. نہیں، تم اپنے طور پر اس رب کی نعمت کے شکرانے کے طور پر خود بھی اس کو استعمال کرو اور اپنے دل کو خوشی پہنچاؤ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسروں کے دلوں کو دکھی کرو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ تکبر جو ہے یہ دراصل انسانی معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے. جب کچھ لوگوں کا رویہ تکبر کا ہوتا ہے تو دوسرے انسانوں کو وہ انسان نہیں سمجھتے، اور جس معاشرے کے اندر اونچ نیچ ہو جاتی ہے اس معاشرے کے اندر سکون ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ عموماً اس بات کا شکوہ کیا جاتا ہے کہ جہاں کے حالات جو ہیں وہ بہت خراب ہیں اور کوئی امن و اطمینان نہیں اور بہت بدحالی ہے اور قتل و غارت ہے. کبھی سوچا کہ یہ کس کیریکٹر اور کس کردار سے یہ چیز پیدا ہوئی اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا نفسیات کام کر رہی ہے؟ اس میں دونوں طرف کا قصور نظر آتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کچھ لوگوں کو انسان نہیں سمجھا، ان کے حقوق بھول گئے، اور دوسرے لوگوں نے ان کی ناقدری کی، انہوں نے ان سے بری طرح انتقام لیا اور انسان کو جانوروں سے بھی ذلیل کر کے رکھ دیا. پھر آپ چلتے گولیوں سے خون ڈالتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے، کبھی نہیں سنیں گے کہ ایک بکری نے بکری کو مار ڈالا. جانور بھی لڑتے ہیں، سینگ لڑاتے ہیں، لیکن بس سینگوں کی حد تک. کبھی کوئی جانور کسی جانور کا گلا نہیں کاٹتا. لیکن انسان جب نچلے درجے پہ اترتا ہے تو اسفل سافلین پہ چلا جاتا ہے، وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اور اس وقت ہوتا ہے جب اس کے اندر تکبر ہوتا ہے. وہ ہر چیز، ہر نعمت کو صرف اپنے لیے پسند کرتا ہے اور دوسرے انسانوں کا اس کو کچھ بھی خیال نہیں ہوتا. اسی لیے حسب نسب پر، ذات برادری پر فخر کرنے کو بھی ناپسندیدہ قرار دیا گیا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. کہ اے لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، یعنی سب کے ماں باپ آدم اور حوا. اس وقت ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کسی نہ کسی ناطے سے ایک دوسرے کے رشتے دار ہیں. ہم سب کا ایک رشتہ ہے. ہم سب کے باپ دادا کسی نہ کسی لائن میں جا کے اکٹھے ہو جاتے ہیں اور وہ آخر میں جا کے آدم اور حوا پہ سب اکٹھے ہو رہے ہیں. لیکن ہم اس رشتے کو بھول گئے ہیں کہ میرا بھی آپ کے ساتھ ایک رشتہ اور آپ کو میرے ساتھ. ایک سڑک پر چلتی ہوئی مرسڈیز میں بیٹھ کر جانے والے کا رشتہ ہے اس سے جو سڑک پر بیکاری بیٹھا ہوا ہے، اس سے رشتہ ہے اس کا. لیکن وہ اپنا رشتہ بھول گیا، اس پہچان کو اس نے فراموش کر دیا. اس نے اپنی پہچان صرف اپنی دولت بنا لی. نہیں، ہماری پہچان صرف اللہ کی دی ہوئی کوئی ایک نعمت نہیں. ہم سب انسانیت کے ایک رشتے میں پروئے ہوئے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں، کسی مرد کو کسی عورت پر کوئی فضیلت نہیں. اور 22 برسہ بھی یہ باتیں فرمائی. تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے، تو مٹی سے بنی ہوئی چیز کو کیا فخر؟ تم سب کی اصل تو مٹی ہے. مٹی سے بننے والا انسان، پھر نطفے سے پیدا ہونے والا انسان، اس حقیر پانی سے پیدا ہونے والا انسان اگر تکبر کرے گا بھی تو کہاں پہنچے گا تکبر کر کے؟ اس لیے کہ تکبر تو صرف اللہ کی شان ہے.
بڑائی تو صرف اس کو زیبا ہے جو حقیقت میں بڑا ہے، ہم جیسے کو بڑائی کہاں زیبا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہر نماز میں اور نماز کے ہر سٹیپ میں ہم سے کیا مانگا گیا؟ اللہ اکبر۔ کتنی دفعہ دن میں یہ کلمہ کہلوایا جاتا ہے کہ لوگوں مان لو بڑا صرف وہ ہے، سب سے بڑا وہ ہے اور تم بندے ہو۔ اسی لیے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، عاجزی اور انکساری سے چلتے ہیں، اور پھر اسی عاجزی اور انکساری کا اثر ان کی زبان میں بھی آ جاتا ہے۔ اسی لیے دوسری صفت کیا بتائی گئی؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، کہ جب جاہل لوگ ان سے ہم کلام ہوتے ہیں، اکھڑ پن کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو وہ جواب میں اکھڑ پن نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں تم کو سلام ہو۔ اب اس کا کیا معنی ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جہالت کے مقابلے میں جہالت نہیں برتتے، وہ بدتمیزی کے جواب میں بدتمیزی نہیں کرتے، وہ بد اخلاقی کے جواب میں بد اخلاقی نہیں کرتے، وہ ظلم و ستم کے جواب میں ظلم و ستم نہیں کرتے، بلکہ ان کا رویہ سراسر سلامتی کا رویہ ہوتا ہے۔ اسلام کیا ہے؟ سلامتی، امن۔ تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو سراسر سلامتی کا نمونہ ہو، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ مسلمان کی پہچان تو یہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب ہمارے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ کرتا ہے، کوئی اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو جواباً ہم بھی اس سے اچھا برتاؤ کر لیتے ہیں، ہم بھی اس سے اچھی طرح پیش آتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی ہمارے ساتھ جہالت برتتا ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ جہالت برتتے ہیں تو ہماری کیا اچھائی باقی رہتی ہے؟ اچھائی تو جب ہے کہ جب جہالت برتنے والوں کے ساتھ بھی اچھائی کی جائے۔ اچھوں کے ساتھ تو سبھی اچھے ہوتے ہیں، لیکن اصل اچھائی کیا ہے؟ اصل خوبی کیا ہے؟ کہ جو تم سے برا کرے تم اس سے اچھا کرو۔ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا، اور ان 9 باتوں میں یہ بات بھی ہے کہ جو مجھے میرے حق سے محروم کرے میں اس کو اس کا حق دوں، جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھ پر ظلم کرے میں اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کروں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو عطا کروں۔ ہمارا اسلام تو ہمیں یہ خوبی سکھاتا ہے۔ کیوں؟ بعض اوقات آپ دیکھیں کہ ایک برا شخص جو ہے اس کی برائی کے پیچھے ضرور کوئی وجہ ہوتی ہے، تو جاننا یہ چاہیے کہ وہ برا کیوں ہے۔ اگر آپ کو اس سے ہمدردی ہے، خیر خواہی ہے اور اپنا انسانیت والا رشتہ یاد ہے تو اس کے پیچھے تو اس سبب کو دور کریں اور اس کے ساتھ اکھڑ پن اور جہالت نہ برتیں، اس لیے کہ جہالت سے اور اکھڑ پن سے کبھی بھی معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو کیا فرمایا آپ کے بارے میں؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا گیا؟ رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ تو آپ کی امت دوسروں کے لیے رحمت بن جائے، آپ کی امت آپس میں قتل و غارت شروع کر دے، انسان انسان کو پہچاننا چھوڑ دے، یہ تو مسلمان ہونے کا تقاضا نہیں، یہ تو کوئی مسلمانی نہ ہوئی۔ حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا کہ اتنے میں 2 آدمی آئے، ایک تو محتاجی کا شکوہ کر رہا تھا کہ بڑی غربت ہے، افلاس ہے، بدحالی ہے، اور دوسرا راستوں کی بدامنی کا ذکر کر رہا تھا۔ میں جب یہ حدیث پڑھ رہی تھی تو مجھے آج کا معاشرہ یاد آ رہا کہ ایک کہتا ہے کہ محتاج ہوں، فقیر ہوں، اور دوسرا کہتا ہے کہ بڑی بدامنی ہے کہ راستے بھی پرامن نہیں رہے، سڑکوں پہ بھی خوف و حراس ہے کہ معلوم نہیں گھر سے نکلے واپس ہوتے ہیں یا نہیں۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ راستہ اس کی بے امنی تو تھوڑے دنوں کی بات ہے، جب مکہ تک قافلہ روانہ ہوگا تو کوئی ضمانت کے طور پر ساتھ نہ ہوگا، یعنی اتنا امن ہو جائے گا۔ رہی محتاجی تو قیامت اس وقت تک برپا نہ ہوگی جب تک تم میں سے کوئی اپنی خیرات لیے نہ ڈھونڈتا رہے، اور کوئی ایسا نہ ملے گا جو خیرات قبول کر لے۔ تو قیامت کے دن تم میں سے ہر شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، اس طرح کہ اس میں اور اللہ کے بیچ میں کوئی پردہ نہ ہوگا اور نہ کوئی درمیانی ترجمان ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا میں نے دنیا میں تجھ کو مال نہ دیا تھا؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں، بے شک دیا تھا۔ پھر فرمائے گا کیا میں نے دنیا میں رسول نہ بھیجے تھے؟ وہ عرض کرے گا کیوں نہیں۔
تو نے رسول بھیجے تھے، پھر وہ اپنے دائیں طرف دیکھے گا تو آگ، بائیں طرف دیکھے گا تو آگ. تم میں سے ہر شخص کو آج آگ سے بچنا چاہیے، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی خیرات میں کیوں نہ دو. اگر یہ بھی نہ ملے تو اچھی بات ہی کر دو. یعنی اگر کوئی مانگنے آیا ہے اور آدھا کھجور کا ٹکڑا بھی نہیں تو اس کے ساتھ بدتمیزی سے تو بات نہ کرو، اچھی طرح بات کرو. اور اس کے بعد حضرت عدی فرماتے ہیں کہ عدی بن حاتم پہلے مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے، پھر مسلمان ہوئے. تو کہتے ہیں کہ میں حضور کی مجلس میں تھا اور یہ میں نے باتیں سنی، اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ ہیرا سے ایک پردہ نشین عورت آئی اور بلا خوف خانہ کعبہ کا طواف کر کے اکیلی چلی گئی. دور دراز علاقے سے، اور اس حال میں کہ راستے میں اسے کسی چور ڈاکو کا خطرہ نہ تھا. تنہا عورت کے لیے خطرہ باقی نہ رہا. کہاں وہ عربوں کا ملک کہ جہاں قرآن کہتا ہے کہ وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، کہ لوگوں کے قافلے اچک لیے جاتے ہیں آس پاس سے. حرم کے آس پاس کے علاقے جو ہیں سخت بدحال تھے، لیکن یہ امن کس نے پیدا کیا؟ یہ اسلام نے پیدا کیا. یہ اسلام کی برکات تھی. اور پھر کہتے ہیں کہ کسریٰ بن ہرمز کا خزانہ کھولا گیا. کسریٰ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے بادشاہ کا لقب تھا. جب مسلمانوں نے ایران فتح کر لیا تو وہ خزانہ ان کے ہاتھ آیا، اور کہتے ہیں کہ میں اس کے کھولنے میں شریک تھا. جب وہ حضور سے یہ بات سن رہے تھے تو اس وقت وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ یہ بات میری آنکھوں کے سامنے ہوگی. اور کہتے ہیں کہ آن حضور کی دوسری بشارت، یعنی اللہ تعالیٰ اس قدر دولت عطا فرمائے گا کہ صدقہ لینے والے مسکین نہ ملیں گے. تو عدی کہتے ہیں کہ جو لوگ زندہ رہیں گے وہ اس بات کو بھی دیکھ لیں گے. چنانچہ اس دور کے بعد جو لوگ آئے انہوں نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. یہ بشارت تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریگستان میں بسنے والے ان لوگوں کو دی تھی کہ جن کے پاس کھانے کو صرف چند خشک کھجوریں ہوتی تھی، جن کو دنوں تک پانی نہیں ملا کرتا تھا پینے کے لیے، اور جن کو سونے کے لیے کوئی پرسکون بستر میسر نہ تھا. لیکن ایسی خوشحالی آئی کہ ہر شخص خیرات لے کر پھر رہا ہے لیکن لینے والا کوئی نہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ حالات کیسے پلٹے؟ آج ہم بھی امت مسلمہ ہیں، ہم بھی اسلام کا پرچار کر رہے ہیں اور اسلامی نظام کا پرچار کر رہے ہیں، لیکن امن و امان کی حالت آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہی ہے. اور بھوک اور افلاس جو ہے اور مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. فقیروں میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ایسا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اسلام کی روح کو نہیں سمجھا، اسلام کے مقصد کو نہیں جانا. ہم اسلام ہی کو فراموش کر بیٹھے، ہم نے قرآن کو بند کر دیا، ہم نے اسلام کو حوا بنا لیا، ہم اسلام سے خوف زدہ ہو گئے. ہم نے اس کو اپنے لیے ایک مصیبت سمجھ لیا، اس کو اپنے لیے ایک تکلیف کی چیز سمجھ لیا، اور ہم لگے سکون ڈھونڈنے دنیا کے عیش و عشرت میں، جبکہ سکون کی جگہ وہ نہیں تھی. یہ دراصل اس لیے ہے سب کچھ کہ ہم نے اپنے اندر سے وہ بنیادی اخلاق اور کردار اور وہ تعلیم حذف کر دی، اس کو مٹا دیا، اس کو پس پش ڈال دیا، جس کا جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور شکوہ کریں گے. ہم تو امید لگائے بیٹھے نا کہ ہماری سفارش کریں گے، اب وہ کیا کریں گے؟ الٹا شکوہ کریں گے. فرمائیں گے یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے رب میری اس امت نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، پھر پس پش ڈال دیا تھا. اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اسے بھول بھلا دیا تھا. کیا آج ہمارا حال یہی نہیں ہے؟ ہماری پرائرٹی کیا ہے؟ ہمارے دن کی ابتدا کس چیز سے ہوگی؟ ہم میں سے کتنے گھروں میں قرآن کھلتا ہے اور ہماری دن کی انتہا کس چیز سے ہوگی؟ ہم موت کے منہ میں جاتے تھے. یہ موت کا وہ لفظ شاید آپ کو حیران کن لگے، نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اس کی موت کے وقت، اور جو مرتے نہیں ان کی نیند کے وقت. تو نیند کے وقت بھی ایک روح انسان کی چلی جاتی. لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اپنے دن کا اختتام اور اپنی رات کی ابتدا اور نیند کی ابتدا اللہ کے کلام سے کرتے ہیں، اور کچھ نہیں تو آیت الکرسی ہی پڑھ کر سوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی فائدہ نہیں دیتے، تو ہماری حفاظت کے لیے ہمیں سکھائی گئی. ہمارے ہاتھ اور ہماری نگاہوں کی آخری چیز کیا ہوتی ہے؟ حال یہ ہو چکا ہے کہ آخری چیز جو آف ہوتی ہے وہ ٹیلی ویژن کا بٹن ہوتا ہے. کیا کچھ دیکھتے دیکھتے ہم سو جاتے ہیں، جبکہ اس رب کا شکر ادا نہیں کرتے کہ جس نے وہ رات ہمیں دی اور پرسکون نیند دی.
اس کی نافرمانی سے اس کا آغاز کرتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن و اطمینان نہیں، اس پر پھر ہم شکوہ کرتے ہیں، اس پر ہم پریشان ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ صرف معاشرے کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے دلوں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، انڈیویجول سے. ایک انڈیویجول کے طور پر ہمارے دلوں میں اطمینان ہے، ایک گھرانے کے طور پر ہمارے گھروں میں سکون نہیں، ایک معاشرے کے طور پر ہمارے معاشرے میں امن و اطمینان نہیں. ایک اسلامی مملکت جمہوریہ اسلامیہ پاکستان کے ہوتے ہوئے اسلام کا نام نظر نہیں آتا، یعنی اسلام بمانا پیس. اور ایک امت مسلمہ ہوتے ہوئے کہیں امن میں نہیں. سب سے زیادہ دنیا میں اجڑے ہوئے لوگوں کی جو تعداد ہے وہ مسلمانوں کی. سارے دنیا کے مہاجرین کو جنہیں ان کے ملکوں وطنوں اور گھروں سے نکال مارا گیا ہے، ان میں 80% لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں. ایسا کیوں ہو گیا؟ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تو اجڑے ہوئے بدحال مخلوق الحال لوگوں کو امن و اطمینان اور سکون اور خوشحالی ان کو عطا کی. رحمت للعالمین بن کر آئے. آج ہم ان کی امت ہیں اور ہم ہیں کہ بدحالی ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے وہی کرنا ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اسی چیز کی طرف لوٹنا ہوگا. اور وہ کیا ہے؟ دین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. میں خود تو جا رہا ہوں، 2 چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو پکڑے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. اب وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آج ہم اس سے بالکل برعکس ہیں. ہماری سوچ، ہماری زبان، ہمارا عمل کس چیز کا اظہار کر رہا ہے، کس چیز کی گواہی دے رہا ہے؟ انہی چیزوں کی. ہمارے دلوں پہ کیا چیزیں قبضہ کی ہوئی ہیں، ان میں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی. ہماری سوچ، ہمارا فکر، ہمارا غم، ہماری پریشانیاں کیا بن گئی؟ ہم سوچے تو صحیح، کیا واقعی ہمارا فکر ہماری آخرت رہی؟ کیا واقعی ہمارا فکر یہ رہا کہ ہم اپنے علاوہ اپنے اور مسلمانوں کے لیے بھی کچھ سوچ سکیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں یہ سوچنے کو تیار ہیں؟ پھر اگر دنیا میں بدحالی نہ ہو تو اور کیا ہو؟ پھر آپ دیکھیں کہ امت مسلمہ کے درمیان باہم تعلقات کو بہترین بنانے کے لیے آپ نے کچھ نسخے تجویز کیے، اور وہ کیا تھے؟ فرمایا لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3. آپس میں قطع تعلق ہی نہ کرو. عباد الرحمن بننا ہے ہم نے تو ہمیں ان پر توجہ دینی ہوگی کہ کس طرح ہم رحمان کے پیارے ہو سکتے ہیں. فرمایا لا تقاطعوا، قطع تعلق ہی نہ کیا کرو. آپ ذرا سوچیں قطع تعلق ہی جب ہم کسی سے کرتے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے. اطمینان، خوشی، سکون نہیں. تو جب ہم تعلقات منقطع کرتے ہیں تو نتیجے میں دلوں میں بے چینیاں اور پریشانیاں جنم لیتی ہیں. پھر فرمایا ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو. یعنی جب ملو تو خوش دلی کے ساتھ ملو اور ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو کر بیٹھو. یہ نہیں کہ ایک ادھر منہ کر لے اور دوسرا دوسری طرف. پھر فرمایا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے دوست نہ رکھو. ولا تحاسدوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. اگر اللہ نے تم سے بڑھ کر کسی اور کو کوئی اور نعمت دی ہے تو یہ تمنا کیوں کرتے ہو کہ اس کی نعمت چھن جائے اور تم کو مل جائے؟ یہ حسد دلوں میں کڑھن اور جلن پیدا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان اپنا سکون اور اطمینان برباد کر بیٹھتا ہے. تو فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ. آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوشی اور اطمینان کے ساتھ تعلقات کو رکھو. آپ دیکھیں کہ انسان کیا انسانوں کو چھوڑ کر زندہ رہ سکتا ہے؟ آپ سب کو چھوڑ دیں، تنہا کہیں جنگل میں نکل جائیں، وحشت ہی وحشت ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں، وہی گھر کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے. یعنی انسان کے لیے باعث سکون ہے. آپ کو معلوم ہے انسان کا لفظ کس سے بنا ہے؟ الف نون سین سے. انس. انسان وہ چیز ہے جس کے ساتھ انسان کو انس حاصل ہوتا ہے، انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے. انسان تو انسان کے لیے باعث سکون ہے، انسان کی وحشت کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. لیکن آج انسان کے لیے دہشت کا پیغام بن گیا ہے، خوف کا پیغام بن گیا ہے. تو اسلام اس کے لیے کیا دیتا ہے؟ تلقین ہم کو کہ کونوا عباد اللہ اخوانا، ایک دوسرے کے بھائی بن کر رہو. ولا يحل لمسلم ان يحجر اخاه فوق 3،
کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، 3 دن سے زیادہ اس سے ناراض رہے. اور اسی طرح آپ نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم. آپ نے فرمایا تم لوگ جنت میں داخل نہ ہو سکو گے، ذرا سن لیں، تم لوگ جنت میں داخل نہ ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ گے، اور اس وقت تک ایماندار نہ ہو سکو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو گے. اور میں تم کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ اگر تم اس پر عمل کرنے لگو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. بہترین نسخہ بتایا، اور وہ یہ ہے کہ تم باہم سلام کو رواج دو، سلام کو عام کرو. اور آپ دیکھیں آج ہمارے گھروں میں کیا حال ہے، بچے ماں باپ کو سلام نہیں کرتے، ماں باپ ان کو نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بات چیت ہی نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے منہ موڑے ہوئے ہیں. بھلا گھر میں امن و سکون کیسے ہو سکتا ہے جب ہم نے اس تعلیم ہی کو بلا دیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک نسخہ ہے اور مجرب نسخہ ہے، اسے آزما کر دیکھیے، گھروں کی بے سکونی ختم ہوگی. ایک دوسرے کو سلام کریں، سلام سے محبت بڑھے گی، آپس میں تعلق بڑھے گا. آپ دیکھیں جب بچے اسکول سے آتے ہیں تو ان کو عادت ڈالیے کہ اگر آپ کو سلام کریں. آپ جب صبح خود اٹھیں تو اپنے بچوں کو خود سلام کریں. بچپن میں جب وہ چھوٹے ہوں تو ان کو اٹھنے پہ سلام کریں. اگر وہ کہیں جائیں تو واپس آئیں تو انتظار نہ کریں کہ وہ کریں، آپ خود سلام میں پہل کریں، حتیٰ کہ وہ خود بھی عادی ہو جائیں اور آپ سے پہل کرنے لگیں گے. آپ دیکھیں کہ وہ بھی کوئی زندگی ہے کہ ماں باپ اٹھے اور وہ اپنے کام کو نکل گئے، اولاد اٹھی تو وہ اپنے کام کو نکل گئے. ماں باپ ہیں تو ان کی اپنی دلچسپیاں، اولاد ہے تو ان کی اپنی دلچسپیاں، اور دونوں کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں. اسی طرح اسی چیز کو تعلق کو بڑھاتے چلے جائیں تو مسلمان کا مسلمان سے تعلق نہ ہو اور ایک دوسرے سے ملے تو گھٹے ہوئے دل کے ساتھ ملے. جب ہم کسی کے ساتھ گھٹے ہوئے دل سے ملتے ہیں تو دوسرے کو کیا تکلیف ہوگی، اس سے پہلے تو ہم خود تکلیف کا شکار ہیں. تو ان دلوں کو کھول ڈالیے اور اس کے لیے آگے بڑھیے. اور اس کے لیے کیا فرمایا، جو آگے بڑھے گا، جو پہل کرے گا، اس کے لیے 30 نیکیاں. اس بات کا انتظار نہ کیجیے کہ کوئی آپ کو کرے، آپ آگے بڑھیے اور خود پہل کیجیے. اور کہیں کہ اگر اب تک بچوں کو نہیں کیا یا اب تک گھر میں اس کا رواج نہیں ڈالا یا اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ، تو اب سے رواج ڈالیے. یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں جو ہیں یہ دلوں کی بہار ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ سلام ہی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگوں سلام کو رواج دو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، جیسے فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، اور اس کے ساتھ تہجد بھی، تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. اگر اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ عادتیں اپنے اندر پیدا کر لو. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نمازوں کے اندر خشوع بھی انسان کے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کرتا ہے. اور جب بندہ رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے تو پھر بندوں کے ساتھ بھی عاجزی پیدا ہوتی ہے. اور 5 دفعہ دن میں اس کی پریکٹس کروائی جاتی ہے. جو شخص 5 دفعہ دن میں نماز میں خشوع اختیار کرے، بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ کسی کے ساتھ بات چیت میں عاجزی اختیار نہ کرے. اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھتا اور اکھڑ پن کا مظاہرہ کرتا ہو، تندخو اور بد مزاج ہو، تو اس کا مطلب اس کی نماز اس کو کچھ بھی اثر نہیں کرے گی. کیونکہ نماز کی تو پہچان کیا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ فلاح پا گئے مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی عاجزی اختیار کرتے ہیں. تو عاجزی کا سبب تو ہر نماز ہم کو دیتی ہے. پھر اسی طرح کامیاب ہونے کی دوسری صفت جو ہے وہ کیا ہے، وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا، اور سورۃ المؤمنون میں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. اور ابھی عباد الرحمان کی صفات میں بتایا کہ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، کہ وہ لوگ لغو کے پیچھے نہیں پڑتے، لغو سے گزر جاتے ہیں، لغو باتوں سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے. اور لغو ہر وہ چیز جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ. اور لغو کا ایک سب سے بڑا نقصان یہ کہ جب انسان اس میں مبتلا ہوتا ہے تو دین کی وہ خوبصورت چیزیں اور وہ خوبصورت صفات اور عادات کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں رہتا، نہ دین سیکھنے کا وقت، نہ دین پریکٹس کرنے کا وقت، اور نہ دنیا میں امن و سکون اور نہ آخرت میں.
پھر اگلی صفت جو بتائی گئی عباد الرحمان کی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تصویر بیان کرتے ہیں اور تکبر سے دور رہتے ہیں، ان کی کروٹیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ کوئی نفس نہیں جانتا کہ جو کچھ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے پوشیدہ کر رکھا ہے، جو کچھ وہ کرتے تھے یہ اس کا بدلہ ہے۔ یعنی عباد الرحمان کی اگلی صفت پھر کیا ہوئی کہ جو راتوں کو اپنے رب کے حضور سجدے کرتے ہیں، یعنی وہی شخص اس کی پابندی کر سکتا ہے جو لفظ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اگر ہماری راتیں فضولیات میں گزرتی ہیں تو کیا ہوگا؟ عشاء کی نماز کو اس لمحے میں بیٹھ کے دیر کی، تاخیر کی، تھکے ہارے، مصیبت کے مارے کھڑے ہوئے، جب ہاتھ باندھے تو جو نظارے سارا وقت دیکھتے رہے وہی آنکھوں کے آگے گھومنے لگے اور انہی کے ساتھ تصور میں پھر سلام پھیر دیا، اور پھر فجر کے وقت آنکھ کہاں سے کھلے گی؟ اس لیے کہ جب دیر سے سوئیں گے تو صبح اٹھ ہی نہیں سکیں گے، اور تہجد تو وہ پانے میں نہیں، وہ تو عبادت گزار صوفی قسم کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ہمارے لیے تھوڑی ہے۔ نہیں، عباد الرحمان کبھی کبھار اس کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اگر ہمیشہ کے لیے نہ بھی ہو سکے، اگرچہ پسندیدہ تو یہ کہ خواہ تھوڑی ہو لیکن پابندی کی جائے، لیکن عموماً یہ کہ کبھی آنکھ کھل بھی جائے تو انسان سوچتا ہے اچھا ہمیشہ تو پڑھتی نہیں، آج پڑھ کے کیا ملے گا؟ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس دن اٹھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے عادت ڈال دے۔ پھر اسی طرح مسند احمد میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دو قسم کے لوگوں سے بہت خوش ہوتا ہے، ایک تو وہ جو رات کو میٹھی نیند سوئے لیکن دفعتاً اپنے رب کی نعمتیں اور اس کی سزائیں یاد کر کے اٹھ بیٹھے اور اپنے نرم بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو کر نماز شروع کر دے، اور دوسرا وہ جو ایک غزوہ میں ہے، کافروں سے لڑتے لڑتے مسلمانوں کا پانسا کمزور ہو جائے اور پھر وہ اپنی جگہ پر جم کر جہاد کرے۔ پھر اسی طرح رحمان کے بندوں کی جو صفات ہیں جو باقی رہ گئیں، اگرچہ ہم اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ نہیں جا سکتے، اور میں نے اسی لیے ایک دو چیزوں پر زیادہ کنسنٹریٹ کیا ہے کہ بیک وقت انسان ساری چیزوں کو اختیار بھی نہیں کر سکتا۔ اگر آج کی اس محفل میں ہم یہ دو صفات جن کا پہلے ذکر ہوا، یعنی عاجزی اور انکساری اور لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے بات کرنا اور خوش اخلاقی سے پیش آنا، اگر یہ دو صفات ہمارے اندر صرف یہ نہیں کہ مفاد کے وقت یا کسی دنیا کے خاص فائدے کی خاطر نہیں، اللہ کی خاطر، اللہ سے جزا پانے کی خاطر اگر ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں، انسانوں کی ہمدردی پیدا ہو جائے، اور یہ اخلاق صرف باہر کے لوگوں کے لیے نہیں، اپنے گھر کے لوگوں کے لیے پیدا ہو جائے، اپنے ہی رشتہ داروں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، تو ہماری اسی میں نجات ہو سکتی ہے۔ اب دعا کر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا رب العالمين یا ارحم الراحمین۔ ہم سب تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں، یا اللہ تو ہمارے اندر وہ صفات پیدا کر دے جو تجھے پیاری ہیں، یا اللہ ہمارے اندر اپنے محبوب بندوں کی صفات پیدا فرما، ہمارے اخلاق کو بہترین بنا، ہمارے ایمان کو بہترین بنا، یا رب العالمین تو ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما،
یا اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما، یا اللہ ہمارے معاشرے کے اندر سکون پیدا فرما، یا رب العالمین اس شہر کے اندر امن و اطمینان پیدا فرما، یا رب العالمین ہمیں اپنی طرف لوٹنے اور رجوع کرنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین تو ہمارے دلوں کے میل کچیل کو دور فرما، ہمارے دلوں کے اندر اگر کسی بھی قسم کا کسی کے لیے کوئی بغض ہے، حسد ہے، میل کچیل ہے، یا اللہ اس سب کو دھو ڈال، یا اللہ ہمارے اندر ایمان کی حلاوت پیدا کر دے، ہمیں ایمان کا لطف عطا کر دے، ہمارے لیے نیکیوں میں ایسی کشش پیدا کر دے، ایسا سکون پیدا کر دے کہ ہمارے لیے برائی کرنا دوبر ہو جائے، یا رب العالمین تو اپنے راستے ہم پر آسان کر دے، یا اللہ تو ہمیں اپنا قرب نصیب فرما، یا اللہ تو ہمیں ان مقامات تک پہنچنے کی توفیق دے جن سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، یا رب العالمین تو پاکستان کو امن و اطمینان کا، خوشگواری اور خوشحالی کا نمونہ بنا، یا اللہ امت مسلمہ میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما، کشمیر، فلسطین اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ان کی پریشانی دور فرما، یا رب العالمین تمام بیماروں کو صحت عطا فرما، جن لوگوں نے خاص دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعائیں قبول فرما، یا اللہ ہمارے لیے ہمارے شوہروں اور ہماری اولاد میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک پیدا کر دے، یا رب العالمین اس گھر پر اپنی خیر و برکت نازل فرما، اس کے رہنے والوں کو اپنے دین کی بہترین کام کی توفیق دے، ان کی تمام مشکلات کو آسان فرما، یا اللہ جتنے لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں ان کے دلوں میں بھی جو دعائیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، ان کو پورا فرما، یا اللہ ہماری اس محفل کو ہماری آخرت میں ہمارے حق میں حجت بنا، یا اللہ ہمیں باعمل مسلمان بنا، یا اللہ تو ہمیں بااخلاق مسلمان بنا، ربنا تقبل منا انك انت السميع الدعاء وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهي آمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك